فرمایا جس ماحول کے اندر بچے کو تم رکھو گے وہ ماحول بد عقیدہ کا ہو، وہ ماحول کافروں کا ہو، بچہ وہیں پروان چڑھے گا تو پھر ساری زندگی اسی عقیدے پر قائم رہے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو۔ کب؟ فرمایا کہ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب فرمایا کہ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز اگر تم کہو وہ نماز نہ پڑھے تو مارو۔ مار سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پر سوٹے برسا دو، جس طرح ہلکی سی کوئی سزا ہوتی ہے، 1 تھپڑ 2 تھپڑ، اس انداز کے اندر پھر ان کو سزا دو۔ جن لوگوں نے اپنی اولادوں کی تربیت اس انداز میں کی ہے ان کی اولاد اللہ کی ولی بن گئی ہے۔ دیکھیے حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر، ان کو ان کی ماں نے یہ فرمایا 4.5 سال کی عمر کے اندر فرمایا کہ ماں نے کہا بیٹے کو بیٹا نماز پڑھا کر۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جانتی تھی کہ ان کو شکر سے بڑا پیار ہے، شکر سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا بیٹا تم نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا تو شکر ملے گی؟ فرمایا ہاں بیٹا آپ نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی۔ فرمایا جاؤ تم وضو کرو میں مصلی بچھاتی ہوں۔ ماں نے مصلی بچھایا، شکر کی پڑیا فرمایا کہ وہ مصلی کے نیچے رکھ دی۔ بیٹے نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ کہتے ہیں ماں جی میری شکر۔ فرمایا بیٹا جس کی نماز پڑھی ہے اس سے شکر مانگو نا، مصلی اٹھاؤ تمہیں شکر مل جائے گی۔ مصلی اٹھایا، نیچے سے شکر برآمد ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو سودا ہی نقدو نقدیے، نماز پڑھیں گے تو شکر کھاواں گے، ہیں جی۔ فرمایا اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن آپ کھیلنے کے لیے نہر کے کنارے پر گئے ہوئے تھے، اذان ہو گئی، دوستوں کو کہتے ہیں رک جاؤ میری اب شکر کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پڑھوں گا اور شکر کھاؤں گا، تمہارے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، نماز جو ہے اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنی ہے۔ تو نہر کے کنارے پر وضو فرما لیا۔ جب وضو فرما لیا گھر میں پہنچتے ہیں، ماں جی نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا بیٹا تم جاؤ وضو کرو مصلی بچھاتی ہوں۔ آج کہتے ہیں نہیں آج مصلی خود فرید ہی بچھائے گا۔ ماں پریشان ہو گئی، انہوں نے ننھے منھے ہاتھوں سے مصلی اٹھایا اور بچھایا، نماز شروع کر دی۔ ماں بھی کوئی عام ماں نہیں تھی، بابا فرید کی ماں تھی۔ فرمایا کہ وہ سجدے میں گر گئی، رو رہی ہے اور عرض کر رہے مولا یہاں پر کھڑا کرنا تو میرا کام تھا، آج تک یہ شکر والی بات صیغہ راز میں رکھی تھی مگر آج یہ راز فاش ہو جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نماز نہ پڑھے، نماز سے منکر ہو جائے۔ اے اللہ یہاں کھڑا کرنا میرا کام تھا، آگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ نماز پڑھی گئی، پوچھا ماں شکر؟ فرمایا کہ جس رب کی نماز پڑھی ہے شکر اسی سے لو نا۔ مصلی اٹھایا، پہلے شکر کی پڑیا ہوتی تھی، آج شکر کا حوض موجود ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب پڑ گیا گنجے شکر، گنجے شکر، شکر کا خزانہ۔ تو جن لوگوں نے اس انداز میں تربیت کی ہے وہ لوگ جو ہے ان کی اولاد اللہ کے ولی بن گئے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، اولاد نہ فرمان ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے اولاد نہ فرمان کماتے بہت ہیں مگر بچتا نہیں ہے، پوری نہیں پڑتی۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مطلب اور لالچ کی خاطر۔ جو لوگ اللہ کی رضا کی نماز پڑھتے تھے ان کو رزق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا، گرتے رہے سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر، گرتے رہے سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر، عشق خدا میں گرے ہوتے تو کوئی حسرت باقی نہ رہتی۔ اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان اور اس لیے نمازی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا